نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالآخرة هم يوقنون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد وآل محمد سيد الرجال المفضل يا بحر الكمال ويا بحر الكمال يا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب ستکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ، اکرام و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، عزیزان گرامی، رفیقان ملت، سورہ بقرہ شریف کی ابتدائی آیات اور ابتدائی مضامین جو اسلامی نظریات اور اسلام کے وہ مسائل جس کا تعلق ایمانیات سے ہے، اعتقادیات سے ہے، جس پر انسان کی نجات موقوف ہے، ایک انسان جب اس تمام چیزوں کو، ان تمام چیزوں کا زبان سے اقرار کر کے دل سے اس کو یقین جان لیتا ہے، تصدیق کر لیتا ہے، تو ایسا ہی انسان مومن کہلاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، گرامی قدر حضرات، اس سے پہلے ہم نے آپ کی خدمت میں ایمانی صفات پر ایک مفصل بحث گزر گئی اور جو اس میں تحقیق و تشریح کے ساتھ تمام معاملات بیان کیے، اور سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں جو قرآن مجید فرقان حمید کے تمام مضامین کا خلاصہ ہیں، اللہ رب العزت نے یہاں پر اہل ایمان کی پہچان یہ ذکر کی کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نبی کی زبان سے وہ باتیں جو ان کی نگاہوں سے اوجل ہے، غیب ہے، لیکن وہ اللہ کے نبی کی زبان سے صادر ہوتی ہے، اللہ کے کلام میں واضح ہوتی ہے، تو وہ اس پر چوں چرا نہیں کرتے، بلکہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ خاموشی کے ساتھ ان تمام نظریات کو تسلیم کرتے ہیں اور سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ فرمایا ان کی نشانی یہ ہے کہ اقامت الصلاۃ کرتے ہیں، یہ اللہ نے جو رزق حلال انہیں دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اسی کی رضا کے لیے۔ اور ان کی شان یہ ہے کہ جو اس نبی پر، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہم نے دین اتارا ہے، جو کتاب اتاری ہے، اس دین، اس کتاب پر ایمان لے کر آتے ہیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہم نے جتنے صحیفے، جتنی کتابیں، جتنے نبیوں کو بھیجا ہے، یہ اس میں سے کسی کا انکار نہیں کرتے، کسی صحیفے کا انکار نہیں کرتے، کسی نبی کی نبوت کا انکار نہیں کرتے، بلکہ ان کی شان یہ ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ یہ محبوب ایمان بالغیب کے ساتھ، اقامت الصلاۃ کے ساتھ، ایتاء زکوٰۃ کے ساتھ، یہ آپ پر جو کلام مجید اتر رہا ہے اس پر ایمان لے کر آتے ہیں، اور آپ سے پہلے جو صاحب ایمان افراد کا نظریہ رہا ہے اور جو صحیح کتابیں ہم نے اپنے نبیوں پر اتاری ہیں، یہ اس پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ اب اسلامی نظریے کا توجہ چاہوں گا، اسلامی عقیدے کی ایک آخری وضاحت یہاں پر آ رہی ہے جس پر ایک نشست گزر چکی ہے کہ وہ بالآخرۃ ہم یوقنون، وہ آخرت کے دن پر یقین بھی رکھتے ہیں، وہ قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ قیامت کا دن ہے، قیامت قائم ہوگی، مر کر دوبارہ زندہ کیا جائے گا، خدا کی بارگاہ میں حساب ہوگا، باز پرس ہوگی، پوچھ گوچھ ہوگی،
اللہ اپنے فضل سے جس سے چاہے گا اپنی نعمتوں سے بہرمند کرے گا، اور جنہوں نے دائمی طور پر خدا کی نافرمانی کی، اس کی شریعت کی نافرمانی کی، اس کی توحید کا انکار کیا، اس کے نبیوں کی رسالت کا انکار کیا، تو خدا نے انہیں دنیا کے اندر تو ڈھیل دی تھی، فرصت وقت دی تھی، ایک ساتھ طویل دی تھی، لیکن اللہ نے قیامت کے دن کو بپا کر کے جہاں صالحین مومنین صاحب ایمان کو اپنی رحمتوں سے بہرمند کرے گا، وہیں پر جنہوں نے انبیاء کو اذیت پہنچائی اور جنہوں نے اپنی تخلیق کے مقصد کو بھلا دیا کہ انہیں اللہ کو ایک جاننے اور ایک ماننے کے لیے پیدا کیا گیا تھا، انہوں نے اس کے خلاف نظریہ رکھا، تو خدا ان کے ساتھ اپنے عدل کو قائم کرے گا اور انہیں اللہ رب العزت عذاب شدید کا مزہ چکائے گا۔ تو یہ قیامت کا منظر ہے، اور قیامت اسلامی تمام نظریات کے اور تمام عقیدے کی بنیاد ہے۔ یوں سمجھ لیجئے، اسلامی عقیدہ اور اسلامی نظریہ، میں بارہا عرض کرتا ہوں، اب پھر آپ کے توجہ کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ اسلام کی حقانیت اور دین محمدی علیہ تحت الثناء کی حقانیت یہ ہے کہ دین کا منشور بچے بچے کو یاد ہے، اسلامی نظریہ بچے بچے کو یاد ہے، اسلامی عقیدہ بچے بچے کو یاد ہے کہ ہمارے بچے جو ابھی صحیح بول نہیں سکتے لیکن انہیں معلمین کی خدمت سے ایمان مفصل بھی پتا چل جاتا ہے اور ایمان مجمل بھی پتا چل جاتا ہے، یعنی آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ اسلامی دستور ہے، یہ اسلامی منشور ہے، اسی پر اسلامی تحریک چل رہی ہے۔ اسلام کی بنیاد یہ ہے، نظریات یہ ہے، ان تمام چیزوں کو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، ان تمام چیزوں کا زبان سے اقرار کرنے والا اور دل سے اسے سچ جاننے والا ہی مومن قرار پاتا ہے۔ حضرات گرامی، اسلامی نظریات کی مثال یوں سمجھ لیجئے، اور اس نظریے میں علم قیامت اور عقیدہ قیامت اور عقیدہ بعث اور عقیدہ یوم حساب کی حیثیت کو یوں سمجھ لیں کہ جس طرح کہ اسلامی سارے نظریات ایک جسم کی طرح ہے اور عقیدہ آخرت اس میں روح کے مانند ہے، یعنی اسلامی نظریات کی جو حیات ہے اور آج اسلامی نظریات کی جو بقا ہے، اس کی روح علم آخرت ہے، اس کی روح عقیدہ آخرت ہے، یعنی ایک دن دنیا میں تم کچھ بھی کر لو، دنیا میں وقت کی فرصت بھی تمہیں ملی ہے، دنیا میں تم ایک شتر بے مہار کی طرح آزاد رہو یا اللہ رب العزت کے پیغام کے پابند رہو، ایک دن ایسا آئے گا کہ جس دن اس کو خدا کے حضور حاضر کیا جائے گا، اور خدا کے حضور حاضر ہو کر وہ یوم آخرت، یوم ساعت اور یوم قیامت کے دن اللہ کے حضور اپنی تمام کتاب کو پڑھے گا، اپنے تمام اعمال کو پڑھے گا، اور اللہ رب العزت کے سامنے پھر اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حضرات گرامی، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ایک ایماندار شخص بھی اگر ہو، اس کو آپ بڑے وہ ایماندار ہو اور آپ کو اس پر ایسا بھروسہ ہو جس طرح کے دن کے دوپہر میں سورج چمکتا ہے، لیکن حضرات گرامی آپ اگر اس کو باز پرس سے نکال دیں گے، پوچھ گچھ سے نکال دیں گے، اس کو جرح و تعدیل سے نکال دیں گے، اس سے معاملے کی گویا کی وضاحت سے نکال دیں گے، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ شیطان جو اس پر بار بار وار کر رہا ہے، ایک وقت شیطان اپنے بارے میں کامیاب ہو جائے گا اور اسے خائن بنا دے گا، مالک کا بے وفا بنا دے گا، مالک کا غدار بنا دے گا۔ حضرات گرامی، علم قیامت کو اور عقیدہ قیامت کو رکھ کر اللہ نے مومنین کے عقیدے کی حفاظت فرمائی ہے۔ علم عقیدہ آخرت کے ذریعے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے عقیدے کی حفاظت فرمائی ہے کہ یاد رکھو کہ تمہیں شتر بے مہار ایک آزاد گھوڑے اور اونٹ کی طرح نہیں چھوڑ دیا گیا ہے، بلکہ تم سے پوچھا جائے گا ایک ایک عمل سے متعلق۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ رات کے اندھیرے میں بھی مومن خدا کے خوف میں رو رہا ہوتا ہے اور مجمع کے اندر بھی خدا کے خوف میں آنسو بہا رہا ہوتا ہے۔ تو اسلامی نظریات کی بنیاد اور حقیقت جو ہے حضرت گرامی وہ عقیدہ آخرت کے حوالے سے ہے، جس طرح میں نے گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آخرت پر اور عقیدہ آخرت پر جس قدر یقین کامل ہوتا چلا جائے گا، جس قدر ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے دلوں کے اندر یہ بات راسخ ہوتی چلے جائے گی کہ ہم نے خدا کے حضور کھڑا ہونا ہے،
ہم نے خدا کے حضور جواب دینا ہے. ہم مل کر یہ گویا کہ مٹی میں مل کر ہم ایک بھولی بصری کی طرح نایاب نہیں ہو جائیں گے، بلکہ رب کریم ایک لفظ کن سے ہمیں دوبارہ ماریج وجود میں لائے گا، منصہ شہود پر لائے گا، ہم سے ایک بات پوچھے گا. حضرات گرامی، یہ بات اگر ہمارے دلوں میں گھر کر جائے، یقین کر جائے کہ ہم نے زندگی کی رفتار چاہے 10 سال کی پائی، 60 سال کی پائی، 100 سال کی پائی، شباب 40 سال کا پایا یا عمر جتنی بھی پائی، لیکن مرنا ہے. اور خدا کے حضور اپنی زندگی سے متعلق ہر فلسفہ اپنے ہاتھوں کے سامنے تحریر کیا ہوا خود پڑھ کر سنانا ہے. حضرات گرامی، عقیدہ آخرت، عقیدہ باس پرس، خدا کے حضور موجود ہونے کا نظریہ ہمارے دلوں میں جس قدر اترتا چلا جائے گا، اس قدر وہ مومن، پکا مسلمان اور پکا خدا کا صالح بندہ ہوتا چلا جائے. اولیاء کاملین اور صالحین کے عقیدے کی پختگی یہ رہی ہے کہ ان کی آنکھیں عقیدہ آخرت پر اتنی مضبوط تھی، ان کا دل خدا کے دیدار پر، خدا کے حضور حاضر ہونے پر اتنا اشتیاق میں مشتاق تھا کہ حضرات گرامی، ہم تو اسے تصور سمجھتے ہیں، وہ اسے مشاہدے کی انتہا سمجھا کرتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے کہ آج ہی ہم خدا کے حضور کھڑے ہیں اور قیامت بپا ہے اور ہم خدا کے حضور عمل نامہ پیش کر رہے ہیں. اس لیے جس قدر ان کو خدا کے حضور حاضر ہونے کا ڈر رہا، خدا کی حاضری کا ڈر رہا، خدا ہم پر نگہبان ہے، خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، اس عقیدے کا جس قدر تصور ان کے دلوں پر گھر کرتا چلا گیا، خدا نے اپنے قرب، اپنی دوستی، اپنی محبت کی منازل میں اتنا ان کو بلند کرتا چلا گیا. حضرات گرامی، خدا کا قرب اسی سے ملتا ہے کہ جس قدر عقیدہ آخرت دلوں میں راسخ ہو جائے. میں نے ایک اور مثال آپ کی خدمت میں گزشتہ درس میں پیش کی تھی کہ عقیدہ آخرت پر یقین کیسے ہونا چاہیے. بندے کو پیاس لگ جاتی ہے، پیاس لگ جاتی ہے، یہ کھاتے وقت لقمہ جب پھنس جائے، رک جائے اور قریب ہو کے جناب جان نکل جائے تو اس وقت وہ دوسرا لقمہ نہیں ڈالتا. اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ دوسرا لقمہ ڈالا تو سانس بند ہو جائے گی. اسے یہ یقین ہوتا ہے پانی پی لوں گا تو جان بچ جائے گی. پیاس شدید ہو، موت سر پر کھڑی ہو، اسے یقین ہوتا ہے کہ کچھ بھی کر لوں کچھ نہیں ہوگا، پانی پی لوں گا جان بچ جائے گی. یا ایک شخص کو لے جا کر آگ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے اور اسے کہہ دیا جائے کہ آگ جلاتی ہے جناب، آگ ضرر دیتی ہے. وہ کہیں گے جناب بالکل یہ تو کوئی سوال ہی نہیں ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں. تو ہم اس سے کہہ کہ نہیں، یہ فلسفیوں کی باتیں ہیں، یہ منطق کا ایک ذہنی نتیجہ ہے. آگ جلاتی نہیں ہے اور نہ ہی آگ کوئی ضرر دیتی ہے. یہ آپ کو جس نے یہ باتیں بتائی ہے نا کہ آگ جلاتی ہے اور آگ ضرر دیتی ہے، یہ ذہن کی اختراع ہے، یہ عقل کا غلط فیصلہ ہے. جناب آئیے ابھی ہاتھ ڈالیے آگ کے اندر، دیکھیں آپ کو آگ نہیں جلائے گی. وہ کہے گا نہیں، یہ نہ منطق کا نتیجہ ہے نہ عقل کی خام خیالیہ ہے، یہ یقینی امر ہے. اس پر امام غزالی نے بڑی پیاری مثال دی. فرمایا کہ جس طرح آگ کا ضرر دینا اور زہر کا ضرر دینا جس قدر بندے کو یقین ہوتا ہے، ایسا یقین عقیدہ آخرت پر ہونا چاہیے. ایسا یقین اسے عقیدہ آخرت پر ہونا چاہیے. فرمایا کہ جتنی دلیلیں اسے دے دیں اور جتنا آپ باتوں میں اس نے پھسلا لے، کچھ بھی کر لے، وہ آگ میں ہاتھ نہیں ڈالے گا، اپنے آپ کو جلائے گا نہیں. بچہ ہو یا بوڑھا ہو، جوان ہو یا کوئی بھی ہو، حضرات گرامی وہ نہیں کرے گا. اس لیے کہ انسان کو اس بات کا احساس ہے کہ یہ چیز جلاتی ہے، اور انسان اس احساس کو سمجھنے کے لیے تخیلات، تصورات سے نکل کر ایک مشاہدے کے کمال پر پہنچ چکا ہے. امام غزالی نے بڑی پیاری بات کی ہے. فرمایا کہ اگر تم مجھ سے پوچھو کہ اسلامی نظریات سے متعلق اور اسلامی عقائد سے متعلق اور بالخصوص عقیدہ آخرت سے متعلق بندے کو کیسا عقیدہ رکھنا ہے، فرمایا ایسا عقیدہ رکھنا ہے کہ جس طرح آگ جلاتی ہے، پانی شفا دیتا ہے، جس طرح بندہ نظریہ رکھتا ہے. حضرت گرامی، یہ ان عظیم ہستیوں نے ہمارے لیے اسلامی نظریات کو دل میں بسانے کے لیے فکر کیا، آسانی کر دی ہے. ایک ہمارے دلوں کے اندر یہ باتیں گویا کہ واضح کر دی ہیں. اور رب کریم نے یہی فرمایا کہ جو ہمارے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا، قیامت تو سب پر ہے، لیکن فرمایا اس پر نہیں جس نے دنیا میں اپنے اوپر قیامت ڈال لی. ہمارے خوف کی قیامت، ہماری بارگاہ میں کھڑے ہونے کی قیامت، ہماری بارگاہ سے باز پرس
کی جانے کی قیامت. فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جس نے اپنی زندگی میں اس بات سے اپنے آپ کو ڈرا لیا کہ میں اللہ کے حضور کیسے کھڑا ہوں گا, تو خدا کہتا ہے اوروں کو تو ایک جنت دیں گے, اسے 2 جنتیں عطا فرمائیں گے. فرمایا قیامت ہے لیکن اس پر نہیں ہے کہ جس نے دنیا میں اپنے اوپر خوف طاری کر دیا, اپنے اوپر معاملات کو ڈال دیے. حضرات گرامی, اسی مضمون کو میں تھوڑا سا آگے لے کر جاتا ہوں. اور قرآن مجید فرقان حمید نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ قیامت کا دن اس کی اصل کیا ہے, خدا سے ملاقات, اللہ سے ملاقات. فرمایا کہ جو خدا سے ملاقات میں جتنا خوش ہوگا اس پر قیامت نہیں ہوگی, جنت کی راحتیں اور بشارتیں ہوں گی. اور جو خدا کے حضور ملاقات کے لیے آر کرے, گھن کرے, اس کو اہمیت نہ دے, تو رب کریم فرماتا ہے کہ پھر ہم اسے پیشانیوں سے اور اسے گویا کہ اس کے خد و خال سے گھسیٹ کر لائیں گے اور اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. جسے خدا کے حضور ملاقات کا, خدا کو دیکھنے کا, خدا سے بات کرنے کا جتنا اشتیاق ہوگا, جتنی محبت ہوگی, رب کریم فرماتا ہے اسی طرح ہم اس کے لیے جنت کی بہاریں لٹاتے چلے جائیں گے, رحمت کے سمندر بہاتے چلے جائیں گے. اور سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ قیامت کا دن اللہ سے ملاقات کا دن ہے. یہ وہی دن ہے کہ جس دن اس کی رضا اور اس کے غضب کا اندازہ ہوگا, جس دن وہ اپنی رضا اور اپنے غضب کا اظہار فرمائے گا. سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 223 کے اندر اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ, فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور شکر بے مہار نہ بنو, اور یقین کر لو کہ تمہیں ایک دن اللہ کے حضور لا کر کھڑا کیا جائے گا اور تمہاری ملاقات تمہارے رب سے ہوگی اور تمہیں اپنے رب کے حضور کھڑا ہونا ہوگا. فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو خدا سے امید لگاتے ہوئے اس کے دیدار کا مشتاق بھی ہو, اس سے محبت بھی رکھے, لیکن اس کے ذات کے روب سے لرز بھی رہا ہو, رب کریم فرماتا ہے کہ پھر ہم اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. جس کے دل میں ہماری ملاقات کا شوق ہوتا ہے اور ہماری ذات کا ڈر ہوتا ہے. حضرت گرامی, ان تمام چیزوں کا سمجھنا اشد ضروری ہے. ان چیزوں کو سمجھے بغیر اور اس کو سنے بغیر نہ ہم ڈھنگ سے نماز پڑھ سکتے ہیں, نہ ڈھنگ سے کلمہ پڑھ سکتے ہیں, نہ ڈھنگ سے مسلمان ہو سکتے ہیں. جب ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہمارے رب کی شان کیا ہے, جب ہمیں پتہ ہی نہ ہو یہ دین کتنا سہل اور آسان ہے. کرو رحمت اللہ میرے حبیب کی ذات پر اتارے کہ انہوں نے ایک ایک چیز رب کی جانب سے اور بندوں کی جانب سے رب کے اذن سے سب کو بیان کر دیا. سوال بھی بتا دیے, جواب بھی بتا دیا. جواب میں کہاں سکم ہوگا, کہاں خرابی ہوگی اس کو بھی بتا دیا, اور کس جواب پر خدا راضی ہو جائے گا اس کو بھی بتا دیا. ایک دفعہ محبت سے درود پاک پڑھو. میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے, یعنی نتیجہ یہ نکلا کہ قیامت بارس پرس کا دن ہے. قیامت تمام اسلامی نظریات کی روح ہے. عقیدہ آخرت تمام عقیدہ اسلام کی روح ہے. اگر عقیدہ آخرت نہ ہوتا تو اسلام بھی باقی نہ رہتا. آج آپ کے اور ہمارے دل کے اندر جو ایمانی حرارت باقی ہے یہ فیض ہے عقیدہ آخرت کا. خدا کے حضور حاضری کا ڈر, خدا کے حضور ملاقات کا ڈر کیا ہے کہ آج آپ جمعے کے دن اپنی مصروفیات میں بھی ہوں گے, کاروبار زندگی میں بھی ہوں گے, لیکن کون سی وہ چیز ہے جو آپ کو گھر سے اٹھا کر اس درس قرآن میں لے کر آتی ہے؟ وہ عقیدہ آخرت ہے. وہ خدا کے حضور ملاقات کا اشتیاق ہے, وہ خدا کی بارگاہ اور اس کے روب سے خوف اور خشیت کا ڈر ہے. اور اللہ فرماتا ایسے ہی لوگ جو ہمارے خوف سے لرز جاتے ہیں وہ اما من خاف مقام ربہ جنتان, تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہماری رحمتیں ان کے اوپر اتنی چھما چھم برستی ہیں کہ نہ ختم ہونے والی, ہم انہیں کئی جنتیں عطا فرما دیتے ہیں. اب میرے دوست, جہاں یہ ساری چیزیں پتہ چل گئی کہ عقیدہ آخرت اسلامی عقیدے کی جان ہے, عقیدہ آخرت ہماری وہ نکیل ہے, عقیدہ آخرت ہمارا وہ قلعہ ہے کہ جس سے ہم جڑے ہوئے ہیں, جس سے ہم بنے ہوئے ہیں. عقیدہ آخرت خدا کے حضور کھڑے ہونے کی بات, یہ اس بات کا نظریہ ہے کہ انسان کو موت یاد رہے
خدا کے حضور اٹھنا یاد رہے. اور جس طرح کہ میں نے ابھی سورہ بقرہ کی آیت آپ کے سامنے پڑھی, آیت نمبر 223 کی تلاوت کی کہ واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ, کہ اللہ سے ڈرو اور یقین کرو اور یقین رکھو کہ خدا سے تم ضرور ملاقات کرنے والے ہو, اور خدا سے تمہاری ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے دن کو یاد کرنے کا کیا معنی ہے؟ اللہ نے بار بار قرآن میں کیا ہے کہ وہ دن یاد کرو جس دن میری تمہارے سے ملاقات ہوگی. ایک نہیں, کئی آیتیں قرآن کے اندر موجود ہے کہ اس میں اللہ نے فرمایا یاد کرو وہ دن جس دن تمہارے رب سے ملاقات ہوگی. میں نے اس پر بڑی تحقیق کی اور غور و خوض کرنے کی کوشش کی کہ اس کا کیا معنی ہے کہ یاد کرو وہ دن کہ جس دن اللہ سے تمہاری ملاقات ہوگی. اس میں خدا کہنا کیا چاہتا ہے؟ اللہ اکبر. یہ بات مجھے صوفیہ کے پاس جا کر سمجھ میں آ گئی. حضرات گرامی حضرات صوفیہ نے یہاں پر بڑا پیارا نقطہ لکھا, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو یاد کرنے کا معنی یہ ہے کہ بندہ اللہ سے ملاقات کی شوق میں نیک عمل کرے. اس کی ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ سے ملاقات کے شوق میں نیک عمل کرے اور اللہ سے ملاقات کے ڈر سے برے عمل کو چھوڑ دے. فرمایا یہ ہے اللہ سے ملاقات کا مطلب. اب یہ ہے کہ چلو دن میں تو کیا بندے نے, میں نے کچھ اور اس کو کریدا اپنی اصلاح کے لیے, اپنے بھائیوں تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے کہ چلے یہ تو پتا چل گیا کہ اللہ سے ملاقات کا کیا معنی ہے. اللہ سے ملاقات کا یہ معنی ہے کہ بندہ زندگی کے اندر اللہ کی ملاقات کی محبت کو دل میں رکھے اور اس کی ملاقات کی محبت کو اپنا آئیڈیل بنا کر نیک کام کرے, اس کو بنیاد بنا کر نیک کام کرے, اسی کو بنیاد بنا کر برے کاموں کو چھوڑے. لیکن اب سوال ہوا کہ پوری زندگی تو ایسی گزر گئی, چلیں گزر گئی, پوری زندگی گزر گئی کہ اللہ رب العزت کی ملاقات کے شوق میں نیک عمل کرتا رہا, اللہ رب العزت کی ملاقات کے شوق اور اس کے ذات کے ڈر سے برے کاموں کو چھوڑتا رہا. لیکن یہ کب کارآمد آئے گا اور کب یہ مژدہ سنا دیا جائے گا؟ یوں تو بندے نے فجر کی نماز پڑھی بھی اللہ کی ملاقات کے شوق میں پڑھی, ظہر بھی پڑھی اللہ کی ملاقات کے شوق میں پڑھی, کسی کو صدقہ دیا اللہ کی ملاقات کے شوق میں نیک کام کیا, کسی کو جناب کسی کی سرپرستی کی, کسی غریب کی مدد کی, کسی کو اچھا مشورہ دے دیا, گناہ سے بچ گیا. یہ سارے نیک کام اس نے اللہ کی ملاقات کے شوق میں کیا. لیکن امام غزالی فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں اس چیز کی تیاری ہو رہی ہے کہ ایک وقت ایسا زندگی میں آتا ہے کہ اس وقت شوق ضروری ہونا چاہیے. اگر اس سے پہلے شوق نہ بھی ہو تو تب کوئی پرواہ نہیں, لیکن اس وقت شوق ہونا چاہیے اور وہ شوق ہے نزا کا. فرمایا کہ جس وقت نزا کی کیفیات سامنے ہوتی ہیں اس وقت اگر بندے کا دل اپنے اسلاف نیک لوگوں کی صحبتوں سے اتنا بیدار اور خوشگوار ہو چکا ہوتا ہے کہ موت بھی اسے بشارت لگتی ہے, موت بھی اسے حسین مژدہ لگتا ہے. اور جب عین نزا کے وقت اور عین موت کے وقت جب سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اسے ساری چیزیں نظر آ جاتی ہے تو وہ ڈرتا نہیں ہے, وہ جان شوق سے دیتا ہے. فرشتے پہنچتے کیوں محبت میں ہے, کیوں مچل رہا ہے؟ کہ خدا سے ملاقات کرنی ہے, کہ خدا سے ملاقات کرنی. رب فرماتا ہے وہ اگر کتنا بھی گناہگار ہو, اگر نزا کے وقت اسے میری یاد تڑپا جائے, نزا کے وقت اگر وہ خوشی سے جان دے کہ ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ میرے قفس مسری سے جان نکالو لیکن مجھے اپنے رب کے دیدار کے ساتھ گویا کہ اس دیدار کے جان کو پلا دو, تو رب کریم کہتا ہے جو نزا کے وقت مجھ سے ملنے کی خواہش کرتا ہے اس کے گناہ ریت کے ذرات کے برابر, فلک بوس پہاڑ کی چوٹیوں کے برابر یا سمندر کے جھاگوں کے برابر ہو, میں سب کو معاف کر دیتا ہوں. فرمایا میرا بندہ میں نے بنایا اپنے لیے تھا, میرے لیے ملنے آ رہا ہے. تو فرمایا کہ بس اپنے مقصد کو سمجھ چکا ہے. نماز روزہ زکات تو سب تھا, یہ سب چیزیں اس چیز کی ایکسرسائز تھی, ان تمام چیزوں کی عملی ترکیب تھی. اب اس کو تو کر لیا لیکن ان تمام چیزوں کو اس لیے لایا گیا تھا کہ نماز روزہ زکات اس کے قلبی دنیا کو ٹرین کرے اور اسے مقصد کی طرف لے جائے کہ خدا تجھ سے بہت پیار کرتا ہے اور خدا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کسی اور کی طرف نہ جائے, وہ مجھ سے ہی پیار کرے. فرمایا جب تیری نماز تجھے خدا کے پیار میں رلا دے, جب تیری نماز تجھے خدا کے پیار میں تڑپا دے, فرمایا اب تو نے نماز ادا کی ہے. جب تیری نیکی تجھے خدا کی محبت میں جوش دلائے اور تو کہے کہ زندگی مولا جتنی ہے ختم کر, آج
مجھے تجھ سے ملنے کا بہت اشتیاق ہے، آج ملک الموت کو بھیج تاکہ وہ میرے جسم سے روح نکالے، یہ دنیاوی پردے میری نظروں سے ہٹ جائے، پھر تو تیرے دیکھنے کے لیے کوئی چیز حجاب نہیں رہے گی۔ مولا مجھے اس وقت کوئی نعمت اتنی نہیں ہے کہ جس میں میرا دل فرق محبت پر غلبہ پا رہا ہو، آج میرا دل کس کی بارگاہ میں مچل مچل کر جا رہا ہے تو وہ تیرے دید کی دیدار ہے۔ حضرت گرامی، اسی کو رب کریم نے فرمایا کہ یہ ہے عقیدہ قیامت کی روح، یہ چیز ہونی چاہیے۔ اگر یہ چیزیں گویا کہ رہی تو رب کریم فرماتا ہے ساری باتیں معتبر ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ آپ نے امام غزالی کا قول پیش کر دیا اور نزا کی قید لگا دی، یہ تو کہیں سے ثابت نہیں، تو میں اس پر صحیح مسلم شریف کی حدیث پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ بات قرآن و سنت کے ساتھ بالکل مکمل ہو جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے مسلم شریف کی، سرکار فرماتے صحابہ یاد رکھو جب پھنسلیاں چلنا شروع ہو جائیں، اللہ اکبر، سرکار فرماتے ہیں میرے صحابہ وہ وقت یاد کرو جب پھنسلیاں چلنا شروع ہو جائیں اور سانس سینے میں اکھڑنے لگے، سانس سینے میں اکھڑنے لگے اور پھنسلیاں چلنے لگے، جسم پر لرزہ طاری ہو جائے، تمہاری انگلیاں مڑنے لگے، فرمایا وہ وقت ہے کہ کیا تم اپنے رب کی ملاقات کے شوق میں بیدار ہو؟ فرمایا کہ اس وقت کہ جب سانس سینے میں اکھڑ رہی ہوگی اور پھسلیاں چل رہی ہوں گی، انگلیاں مڑ رہی ہوں گی، فرمایا اس وقت جس کا دل اللہ کے حضور ملاقات میں بے تاب ہوگا، تڑپ رہا ہوگا، رب کریم اس کے گناہوں کو معاف کرے گا اور اس کی روح اس طرح نکالے گا جس طرح ماں اپنے چھوٹے بچے کو گود میں لے کر دباتی ہے، اسے ہوش بھی نہیں ہوگا کہ کب اس کی روح نکلی ہے۔ جنت کو بھی قبر کو بھی جنت بنا دیا جائے گا اور اس کی جنت کو 7 جنتوں کے برابر کر دیا۔ تو یہ مسلم شریف کی حدیث سے بھی یہ نظریہ بالکل واضح ہو گیا، اور یہ بات عقیدہ آخرت کی میرے دوستو یہ سامنے آ گئی کہ اللہ رب العزت سے ملاقات کا جو شوق ہے جس کی ہم نے تیاری کرنی ہے، یہ درس جو ہم نے رکھا ہے محض قرات اور محض سماعت تک نہیں رکھا، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ذہنوں میں ان باتوں کو یاد کریں۔ انسان کے اندر کا معلم بہت تیز ہے، جب وہ کسی بات کو سن لیتا ہے تو پھر اگلے آدمی کو سمجھاتا ہے، باہر کی دنیا کو سناتا ہے، اس کو ترتیب دیتا ہے۔ حضرات گرامی، تو یہ ساری باتیں اسی غرض سے پڑھی جا رہی ہیں، اسی بات سے رکھی جا رہی ہیں تاکہ مرنے سے پہلے ہم جن بزرگوں کے سالے ثواب کے لیے محفل رکھی گئی ہے ان کی وساطت سے جو یہ مجمع جمع ہو گیا ہے، ان کی وساطت سے ہم یہ کوشش کریں کہ ہمیں زندگی کا حاصل ہو جائے، اسلام کی روح کو ہم سمجھ لیں اور نزا کے وقت ہم اپنی اتنی تیاری کر لیں کہ ہمارا دل کسی اور محبت کی طرف نہ کھچ رہا ہو تو سوئے دربار الہی کھچ رہا ہو۔ حضرات گرامی، یہاں سے یہ بھی بتا دوں کہ بہت سے صالحین ہیں کہ جب وہ انتقال کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے زبان پر نبی پاک کے لیے درود پاک ہوتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی یادیں ہوتی ہیں، یہ صحابہ سے ثابت ہے اور صحابہ کے نظریات سے گویا کہ تمام باتیں واضح ہوتی ہیں۔ حضرات گرامی، آپ یہ یاد رکھیے کہ اللہ سے ملاقات سے مراد اور اللہ کی یاد سے مراد ہر وہ یاد ہے، ہر وہ ذات ہے کہ جس ذات کے آئینے میں خدا یاد آ جائے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار تمہارے دلوں کی پریشانی اور تمہارے دلوں کی اضطرابی کیفیت کو اگر کوئی چیز قرار دے گی تو وہ خدا کا ذکر ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ ذکر اللہ کیا ہے، خدا کی یاد کیا ہے؟ فرمایا خدا کی سب سے بڑی یاد جناب محمد رسول اللہ ہے، خدا کی سب سے بڑی یاد حبیب کبریاء ہے۔ فرمایا خدا کی یاد خدا کے اولیاء ہیں، خدا کی یاد دین ہے، خدا کی یاد جملہ اعمال ہے، اور یہ شخصیات ہے، ان کو یاد کرنا خدا کو یاد کرنا ہے، کیونکہ ان کو یاد ہی اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ خدا کے پیارے ہیں۔ حضرت گرامی، یہاں تک ہم نے دوسرے عنوان اور دوسرے باب کو مکمل کیا جس میں یہ بات واضح ہوئی کہ قیامت کا کیا مطلب ہے، عقیدہ قیامت کی کیا حیثیت ہے، اور پھر یہ پتا چلا کہ قیامت کے دن کی افادیت خدا سے ملاقات ہے، اور خدا سے ملاقات تو ہے اور ملاقات کی کیا کیفیت ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اب ایک سوال یہاں پر، جب میں علم قیامت کے حوالے سے متعدد کتابیں دیکھ رہا تھا، میں نہیں چاہتا تھا قیامت پر ایک مختصر سی بات کی جائے،
میں چاہتا تھا کہ عقیدہ قیامت کے ہر گوشے کو کھول دیا جائے، خدا کے حضور اٹھنا یاد رہے، اور جس طرح کہ میں نے ابھی سورہ بقرہ کی آیت آپ کے سامنے پڑھی، آیت نمبر 223 کی تلاوت کی کہ واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، کہ اللہ سے ڈرو اور یقین کرو اور یقین رکھو کہ خدا سے تم ضرور ملاقات کرنے والے ہو، اور خدا سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے دن کو یاد کرنے کا کیا معنی ہے؟ اللہ نے بار بار قرآن میں کیا ہے کہ وہ دن یاد کرو جس دن میری تمہارے سے ملاقات ہوگی۔ ایک نہیں، کئی آیتیں قرآن کے اندر موجود ہے کہ اس میں اللہ نے فرمایا یاد کرو وہ دن جس دن تمہارے رب سے ملاقات ہوگی۔ میں نے اس پر بڑی تحقیق کی اور غور و خوض کرنے کی کوشش کی کہ اس کا کیا معنی ہے کہ یاد کرو وہ دن کہ جس دن اللہ سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ اس میں خدا کہنا کیا چاہتا ہے؟ اللہ اکبر! یہ بات مجھے صوفیہ کے پاس جا کر سمجھ میں آ گئی، اور ذات گرامی حضرات صوفیہ نے یہاں پر بڑا پیارا نقطہ لکھا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو یاد کرنے کا معنی یہ ہے کہ بندہ اللہ سے ملاقات کی شوق میں نیک عمل کرے۔ اس کی ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ سے ملاقات کے شوق میں نیک عمل کرے اور اللہ سے ملاقات کے ڈر سے برے عمل کو چھوڑ دے۔ فرمایا یہ ہے اللہ سے ملاقات کا مطلب۔ اب یہ ہے کہ چلو دن میں تو کیا بندے نے، میں نے کچھ اور اس کو کریدا اپنی اصلاح کے لیے، اپنے بھائیوں تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے کہ چلے یہ تو پتا چل گیا کہ اللہ سے ملاقات کا کیا معنی ہے۔ اللہ سے ملاقات کا یہ معنی ہے کہ بندہ زندگی کے اندر اللہ کی ملاقات کی محبت کو دل میں رکھے اور اس کی ملاقات کی محبت کو اپنا آئیڈیل بنا کر نیک کام کرے، اس کو بنیاد بنا کر نیک کام کرے، اسی کو بنیاد بنا کر برے کاموں کو چھوڑے۔ لیکن اب سوال ہوا کہ پوری زندگی تو ایسی گزر گئی، چلیں گزر گئی، پوری زندگی گزر گئی کہ اللہ رب العزت کی ملاقات کے شوق میں نیک عمل کرتا رہا، اللہ رب العزت کی ملاقات کے شوق اور اس کے ذات کے ڈر سے برے کاموں کو چھوڑتا رہا۔ لیکن یہ کب کارآمد آئے گا اور کب یہ مژدہ سنا دیا جائے گا؟ یوں تو بندے نے فجر کی نماز پڑھی بھی اللہ کی ملاقات کے شوق میں پڑھی، ظہر بھی پڑھی اللہ کی ملاقات کے شوق میں پڑھی، کسی کو صدقہ دیا اللہ کی ملاقات کے شوق میں نیک کام کیا، کسی کو جناب کسی کی سرپرستی کی، کسی غریب کی مدد کی، کسی کو اچھا مشورہ دے دیا، گناہ سے بچ گیا، یہ سارے نیک کام اس نے اللہ کی ملاقات کے شوق میں کیا۔ لیکن امام غزالی فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں اس چیز کی تیاری ہو رہی ہے کہ ایک وقت ایسا زندگی میں آتا ہے کہ اس وقت شوق ضروری ہونا چاہیے، اگر اس سے پہلے شوق نہ بھی ہو تو تب کوئی پرواہ نہیں، لیکن اس وقت شوق ہونا چاہیے، اور وہ شوق ہے نزا کا۔ فرمایا کہ جس وقت نزا کی کیفیات سامنے ہوتی ہیں اس وقت اگر بندے کا دل اپنے اسلاف نیک لوگوں کی صحبتوں سے اتنا بیدار اور خوشگوار ہو چکا ہوتا ہے کہ موت بھی اسے بشارت لگتی ہے، موت بھی اسے حسین مژدہ لگتا ہے، اور جب عین نزا کے وقت اور عین موت کے وقت جب سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اسے ساری چیزیں نظر آ جاتی ہے تو وہ ڈرتا نہیں ہے، وہ جان شوق سے دیتا ہے۔ فرشتے پہنچتے کیوں محبت میں ہے، کیوں مچل رہا ہے؟ کہ خدا سے ملاقات کرنی ہے، کہ خدا سے ملاقات کرنی۔ رب فرماتا ہے وہ اگر کتنا بھی گناہگار ہو، اگر نزا کے وقت اسے میری یاد تڑپا جائے، نزا کے وقت اگر وہ خوشی سے جان دے کہ ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ میرے قفس مسری سے جان نکالو لیکن مجھے اپنے رب کے دیدار کے ساتھ گویا کہ اس دیدار کے جان کو پلا دو، تو رب کریم کہتا ہے جو نزا کے وقت مجھ سے ملنے کی خواہش کرتا ہے اس کے گناہ ریت کے ذرات کے برابر، فلک بوس پہاڑ کی چوٹیوں کے برابر یا سمندر کے جھاگوں کے برابر ہو، میں سب کو معاف کر دیتا ہوں۔ فرمایا میرا بندہ میں نے بنایا اپنے لیے تھا، میرے لیے ملنے آ رہا ہے، تو فرمایا کہ بس اپنے مقصد کو سمجھ چکا ہے، نماز روزہ زکات تو سب تھا، یہ سب چیزیں اس چیز کی ایکسرسائز تھی، ان تمام چیزوں کی عملی ترکیب تھی، اب اس کو تو کر لیا، لیکن ان تمام چیزوں کو اس لیے لایا گیا تھا کہ نماز روزہ زکات اس کے قلبی دنیا کو ٹرین کرے اور اسے مقصد کی طرف لے جائے کہ خدا تجھ سے بہت پیار کرتا ہے اور خدا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کسی اور کی طرف نہ جائے، وہ مجھ سے ہی پیار کرے۔ فرمایا جب تیری نماز تجھے خدا کے پیار میں رلا دے، جب تیری نماز تجھے خدا کے پیار میں تڑپا دے، فرمایا اب تو نے نماز ادا کی ہے،
جب تیری نیکی تجھے خدا کی محبت میں جوش دلائے اور تو کہے کہ زندگی مولا جتنی ہے ختم کر، آج مجھے تجھ سے ملنے کا بہت اشتیاق ہے، آج ملک الموت کو بھیج تاکہ وہ میرے جسم سے روح نکالے، یہ دنیاوی پردے میری نظروں سے ہٹ جائے، پھر تو تیرے دیکھنے کے لیے کوئی چیز حجاب نہیں رہے گی۔ مولا مجھے اس وقت کوئی نعمت اتنی نہیں ہے کہ جس میں میرا دل فرق محبت پر غلبہ پا رہا ہو، آج میرا دل کس کی بارگاہ میں مچل مچل کر جا رہا ہے تو وہ تیرے دید کی دیدار ہے۔ حضرت گرامی اسی کو رب کریم نے فرمایا کہ یہ ہے عقیدہ قیامت کی روح، یہ چیز ہونی چاہیے۔ اگر یہ چیزیں گویا کہ رہی تو رب کریم فرماتا ہے ساری باتیں معتبر ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ آپ نے امام غزالی کا قول پیش کر دیا اور نزا کی قید لگا دی، یہ تو کہیں سے ثابت نہیں، تو میں اس پر صحیح مسلم شریف کی حدیث پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ بات قرآن و سنت کے ساتھ بالکل مکمل ہو جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے مسلم شریف کی، سرکار فرماتے صحابہ یاد رکھو جب پھنسلیاں چلنا شروع ہو جائیں، اللہ اکبر، سرکار فرماتے ہیں میرے صحابہ وہ وقت یاد کرو جب پھنسلیاں چلنا شروع ہو جائیں اور سانس سینے میں اکھڑنے لگے، سانس سینے میں اکھڑنے لگے اور پھنسلیاں چلنے لگے، جسم پر لرزہ طاری ہو جائے، تمہاری انگلیاں مڑنے لگے، فرمایا وہ وقت ہے کہ کیا تم اپنے رب کی ملاقات کے شوق میں بیدار ہو؟ فرمایا کہ اس وقت کہ جب سانس سینے میں اکھڑ رہی ہوگی اور پھسلیاں چل رہی ہوں گی، انگلیاں مڑ رہی ہوں گی، فرمایا اس وقت جس کا دل اللہ کے حضور ملاقات میں بےتاب ہوگا، تڑپ رہا ہوگا، رب کریم اس کے گناہوں کو معاف کرے گا اور اس کی روح اس طرح نکالے گا جس طرح ماں اپنے چھوٹے بچے کو گود میں لے کر دباتی ہے، اسے ہوش بھی نہیں ہوگا کہ کب اس کی روح نکلی ہے۔ جنت کو بھی قبر کو بھی جنت بنا دیا جائے گا اور اس کی جنت کو 7 جنتوں کے برابر کر دیا۔ تو یہ مسلم شریف کی حدیث سے بھی یہ نظریہ بالکل واضح ہو گیا اور یہ بات عقیدہ آخرت کی میرے دوستو یہ سامنے آ گئی کہ اللہ رب العزت سے ملاقات کا جو شوق ہے جس کی ہم نے تیاری کرنی ہے، یہ درس جو ہم نے رکھا ہے محض قرات اور محض سماعت تک نہیں رکھا، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ذہنوں میں ان باتوں کو یاد کریں۔ انسان کے اندر کا معلم بہت تیز ہے، جب وہ کسی بات کو سن لیتا ہے تو پھر اگلے آدمی کو سمجھاتا ہے، باہر کی دنیا کو سنوارتا ہے، اس کو ترتیب دیتا ہے۔ حضرات گرامی تو یہ ساری باتیں اسی غرض سے پڑھی جا رہی ہیں، اسی بات سے رکھی جا رہی ہیں تاکہ مرنے سے پہلے ہم جن بزرگوں کے سالے ثواب کے لیے محفل رکھی گئی ہے ان کی وساطت سے جو یہ مجمع جمع ہو گیا ہے ان کی وساطت سے ہم یہ کوشش کریں کہ ہمیں زندگی کا حاصل ہو جائے، اسلام کی روح کو ہم سمجھ لیں اور نزا کے وقت ہم اپنی اتنی تیاری کر لیں کہ ہمارا دل کسی اور محبت کی طرف نہ کھچ رہا ہو تو سوئے دربار الہی کھچ رہا ہو۔ حضرات گرامی یہاں سے یہ بھی بتا دوں کہ بہت سے صالحین ہیں کہ جب وہ انتقال کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی زبان پر نبی پاک کے لیے درود پاک ہوتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی یادیں ہوتی ہیں، یہ صحابہ سے ثابت ہے اور صحابہ کے نظریات سے گویا کہ تمام باتیں واضح ہوتی ہیں۔ حضرات گرامی آپ یہ یاد رکھیے کہ اللہ سے ملاقات سے مراد اور اللہ کی یاد سے مراد ہر وہ یاد ہے، ہر وہ ذات ہے کہ جس ذات کے آئینے میں خدا یاد آ جائے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار تمہارے دلوں کی پریشانی اور تمہارے دلوں کی اضطرابی کیفیت کو اگر کوئی چیز قرار دے گی تو وہ خدا کا ذکر ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ ذکر اللہ کیا ہے، خدا کی یاد کیا ہے، فرمایا خدا کی سب سے بڑی یاد جناب محمد رسول اللہ ہے، خدا کی سب سے بڑی یاد حبیب کبریاء ہے، فرمایا خدا کی یاد خدا کے اولیاء ہیں، خدا کی یاد دین ہے، خدا کی یاد جملہ اعمال ہے اور یہ شخصیات ہے، ان کو یاد کرنا خدا کو یاد کرنا ہے، کیونکہ ان کو یاد ہی اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ خدا کے پیارے ہیں۔ حضرت گرامی یہاں تک ہم نے دوسرے عنوان اور دوسرے باب کو مکمل کیا جس میں یہ بات واضح ہوئی کہ قیامت کا کیا مطلب ہے، عقیدہ قیامت کی کیا حیثیت ہے، اور پھر یہ پتا چلا کہ قیامت کے دن کی افادیت خدا سے ملاقات ہے، اور خدا سے ملاقات تو ہے اور ملاقات کی کیا کیفیت ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اب ایک سوال یہاں پر جب میں
علم قیامت کے حوالے سے متعدد کتابیں دیکھ رہا تھا. میں نہیں چاہتا تھا قیامت پر ایک مختصر سی بات کی جائے، میں چاہتا تھا کہ عقیدہ قیامت کے ہر گوشے کو کھول دیا جائے. معاملات کیے جائیں گے تو کافر کی تو مغفرت ہوگی نہیں، کافر کی تو مغفرت ہوگی نہیں جو حالت کفر میں گیا، اللہ محفوظ فرمائے. لیکن جو حالت ایمان پر گیا اور وہ تھا گناہ گار، حالت ایمان پر گیا، اس کی کیا کیفیت رہے گی؟ اللہ اکبر. تو علماء نے لکھا کہ جناب اللہ اگر اس کو عذاب دے تو دے، لیکن فرمایا کہ جناب اگر اس پر عذاب ہوگا، جنت میں بعد میں بھیج دیا گیا تو چلو سرکار تو راضی ہو جائیں گے، لیکن جہنم میں اسے عذاب ہو رہا ہوگا تو آپ رنجیدہ تو ہوں گے نا. اور اللہ نے صرف آپ کو راضی کرنے کی بات نہیں کی ہے بلکہ ہر رنج سے بچانے کی بھی بات کی ہے. فرمایا کہ اِنَّ سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُ، ہم آپ کو راضی کریں گے. راضی تو یہ ہے کہ ساری امت چلے گی جنت میں، سرکار راضی ہو گئے، لیکن جب تک گئی نہیں عذاب ہو رہا ہے تو آپ پریشان تو ہے نا، رنجیدہ تو ہے. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ کو پریشان بھی نہیں کریں گے، آپ کی امت کے لیے ناراض بھی نہیں کریں گے، رنجیدہ بھی نہیں کریں گے، مایوس بھی نہیں کریں گے اور راضی بھی کر دیں گے. امام سیوطی نے بڑی پیاری بات کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ساری امت چلے گئی جنت میں، یہ تو آپ راضی ہو گئے. اب آپ رنجیدہ نہیں ہوئے، کیا مطلب؟ فرمایا کہ اللہ اپنے عدل سے جسے عذاب کے لیے ڈال دے جہنم میں اور ہو وہ مومن آپ کا امتی، فرمایا کہ اس پر رنجیدہ نہ ہونے کی بنا یہ ہے کہ اللہ اپنے عدل کے تحت اسے آگ میں تو ڈالے گا لیکن آگ کے عذاب کی حص اس سے ختم کر دے گا. اب وہ عذاب میں پڑا ہوا ہے، جب وہ اپنا قصہ مکمل کر لے گا پھر اس میں رحمت کی حص پیدا کر کے جنت میں ڈالے گا. فرمایا یہ وہ چیز ہے کہ اِنَّ سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُ، کہ اگر کوئی چلا بھی گیا تو اسے عذاب کی لذت نہیں ہوگی لیکن اجر کی لذت ضرور دی جائے گی. عذاب کی لذت کے لیے اس کے اوسان ختم کر دیے جائیں گے، احساس مضبوط کر دیے جائیں گے، احساس ختم کر دیے جائیں گے. لیکن جب وہ مدت اس کی پوری ہو گئی اور جب جنت میں ڈال دیا جائے گا تو لذت کے احساس، خواہشات کے احساس کو جگا دیا جائے گا. فرمایا یہ ہے شفاعت مصطفیٰ کی برکتیں اور یہ ہے شفاعت مصطفیٰ کی بات. چلتے چلتے حضرات گرامی اپنے آخری مضامین کی طرف ہم چلیں، جہاں ہم نے یہ سن لیا قیامت کی اہمیت کے حوالے سے، ملاقات کے حوالے سے، وہ دن کس حساب کا ہوگا اس حوالے سے. جب ہم نے یہ ساری باتیں سن لی تو ایک اہم چیز جو میدان محشر کے اندر ہے وہ ہے اعمال کو وزن کرنا. اعمال کو وزن کرنا. بعض فلسفی یہ کہنے لگے جی اعمال تو محسوسی چیز ہے، کوئی ٹھوس چیز تو ہے نہیں. اب جب وہ ٹھوس چیز نہیں ہے تو اس کو وزن کس طرح کریں گے آپ؟ اعمال جو ہیں نیکی بندے نے کی، یہ تو احساس کا نام ہے. اب نیکی کو تولا کیسے جائے گا؟ نیکی کوئی ٹھوس چیز تو ہے نہیں. اس پر ہمارے دور کے علماء نے بڑا پیارا جواب دیا. فرما بخار بھی تو احساس کا نام ہے. خون کے اندر جو بیماریاں ہیں، شوگر ہے، کولیسٹرول ہے، یہ سارے ایک احساس کی کیفیت کا نام ہے. لیکن جب پارے سے بخار کی کیفیت کو تول سکتا ہے انسان تو خدا بھی ان احساس کرنے والی چیز محسوسات کو لا کر ترازو میں تول سکتا ہے. انسان کے لیے بعید نہیں، وہ اپنی ٹیکنالوجی کی ترقی کے ذریعے، اپنے احساس اور اپنے عقل کے ذریعے ان تمام چیزوں کا ادراک کر سکتا ہے. اور بخار محض ایک حرارت کا نام ہے، ایک احساس کا نام ہے. جب اس کو پاروں کی شکل میں لا کر ایک شکل پیدا کر کے اسے تولا جا سکتا ہے تو یقیناً نیکیاں بھی تولی جا سکتی ہے اور گناہ بھی تولی جا سکتی ہے. حضرات گرامی قرآن مجید فرقان حمید نے ترازو پر تولنے کی مثالیں پیش کی ہیں، جس میں یہ ہے کہ جس کا عمل نامہ بھاری ہو گیا تو اس کے ہاتھ میں، جس کا پلڑا بھاری ہو گیا اس کے دائیں ہاتھ میں جنت کی نوید دے دی جائے گی، مژدہ دے دیا جائے گا اور وہ سیدھا جنت میں جائے گا. قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پس جس کے نیکی کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ پسندیدہ زندگی میں ہوں گے. وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے نیکی کے پلے بھاری ہو جائیں گے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ گویا کہ عیش کی زندگی میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، فرمایا کہ جس کی نیکی کے پلے ہلکے ہو جائیں گے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو فرمایا اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا.
اور یہ حاویہ کیا چیز ہے؟ اللہ محفوظ فرمائے، اللہ فرماتا وما ادراک ما ہیا، تم جانتے ہو حاویہ کیا چیز ہوتی ہے؟ فرمایا نار حامیہ، کھولتی ہی آگ کی ایک گہرائی ہے جس کا نام حاویہ ہے، اس میں اس کو دھکیلا جائے گا کہ جس کے ترازو پر اعمال تولے جائے وہ ہلکے نکل جائے، اور جس کے بھاری نکل جائے وہ عیش کی زندگی گزار رہا ہو، وہ عیش کی زندگی گزارتا ہے۔ اب ترازو پر تولے تو جائیں گے، سارے معاملات دیکھے بھی جائیں گے، سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کے دن کس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ یہ سارے قیامت کے عنوانات کی فہرستیں ہیں، اس کے بغیر عقیدہ نبوت، عقیدہ آخرت اور ساعت کی وضاحت نہیں ہو سکتی۔ یہ تمام زاویے قرآن و سنت کے اندر بیان ہوئے ہیں، میں صرف اس کو عنوان کے نام سے، ایک ٹاپک کے نام سے چیدہ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن اعمال تو تولے جائیں گے، لیکن حضرات گرامی وہ قیامت کے دن کس بات کے بارے میں عمل پیڑے لایا جائے گا، پوچھا جائے گا؟ تو پہلی چیز تو ایمان ہے، جو ایماندار ہوگا اس کے اعمال تولے جائیں گے، ٹھیک ہے نا، اور وہ نیکی کی طرف جائے گا۔ جو بے ایمان ہوگا اس کے پاس نیکی کا کوئی پہلو ہی نہیں ہوگا تو وہ برباد اور خاسر ہو جائے گا کہ جو مسلمان نہیں رہا، کافر رہا، خدا کی توحید کا منکر رہا، دین کے قائد و نظریات کا منکر رہا، یا جناب بد مذہبیت کی طرف جا کے ارتداد کا منکر ہو گیا، تو اس کی تو یہاں پر بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ جناب قیامت کے دن سب سے پہلے کس بارے میں پوچھا جائے گا؟ علماء نے کہا جی اس کی دو وضاحتیں ہیں، ایک تو حقوق العباد کی فہرست ہے اور ایک حقوق اللہ کی فہرست ہے۔ اب اپنے ذہنوں کو حاضر کیجئے اس نیت کے ساتھ کہ خدا کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے اور ہم خدا کے حضور حاضر ہیں، بس ابھی حشر بپا ہونے والا ہے، ابھی یہاں سے اٹھ کر خدا کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اپنے اوپر تصور قیامت کا روب جماتے ہو اس بات کو سماعت فرمائیے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے صادر ہونے والے کلمات ہیں، جو ان ذات کے احترام کو نہ جانے، ان ذات کے کلام کے احترام کو نہ جانے، نہ اسے تبلیغ کا حق ہے نہ اسے سماعت کا حق ہے۔ حضرات گرامی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اس بات کو بیان فرمایا۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 140 میں روایت موجود ہے، بخاری مسلم میں بھی موجود ہے، ارشاد ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا، ان عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کے راوی ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا ان اول ما يحكم بین العباد فی الدماء، فرمایا کہ حقوق العباد میں رب کریم، کیونکہ قیامت کا دن اللہ سے ملاقات کا دن ہے، تو قیامت کے دن رب کریم سب سے پہلے اپنے سامنے انسان کو بلا کر حقوق العباد کے حوالے سے جو پوچھے گا وہ قتل کے بارے میں پوچھے گا، وہ قتل کے بارے میں پوچھے گا کہ جناب قتل کیا ہے۔ میری ماں حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور وہ قیامت کا حساب کیسے ہوگا؟ بخاری کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں جس سے خدا نے صرف پوچھا پھر اس کو کچھ نہیں کہا وہ بچ گیا، اس کو کہا تو نے قتل کیا تھا، اس نے کہا مولا کیا تھا، کہ بچ سکتا ہے؟ کہ نہیں بچ سکتا، کہ پھر خدا کی قدرت نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی تو اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ اور جس سے چو چرا شروع ہو گئی، اللہ محفوظ فرمائے، جس سے وضاحتیں شروع ہو گئی، تو بخاری شریف حدیث سے میرے آقا فرماتے جس کی طرف سوال پوچھ کر چھوڑ دیا گیا وہ بچ گیا، اور جس سے سوال پوچھنے کے بعد اس پر باز پوچھ کی کثرت ہو گئی وہ ہلاک ہو گیا۔ جس سے وضاحتیں شروع ہو گئی، تو بخاری شریف حدیث سے میرے آقا فرماتے جس کی طرف سوال پوچھ کر چھوڑ دیا گیا وہ بچ گیا، اور جس سے سوال پوچھنے کے بعد اس پر باز پوچھ کی کثرت ہو گئی وہ ہلاک ہو۔ اللہ ہمیں ہلاک ہونے سے محفوظ فرمائے، اپنے فضل سے ہمیں نوازے۔ حضرت گرامی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا قدم قیامت کے دن رب کے سامنے جمع ہوا ہوگا، اور رب اسے اپنے سامنے سے جب تک جانے نہیں دے گا جب تک 5 چیزیں اسے نہ پوچھ لے۔ یہ بخاری مسلم ہر کتاب میں روایت موجود ہے۔ سرکار فرماتے 5 چیزیں رب اس سے پوچھے گا، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے بیداری مغز کے لیے، 5 چیزیں رب اس سے پوچھے گا، اور سرکار فرماتے جب تک یہ 5 چیزوں کا سوال نہ ہو رب اسے اپنے سامنے سے جانے نہیں دے گا۔ ابن آدم کے قدم رب کے سامنے جمے رہیں گے، ہٹیں گے نہیں۔ صحابہ نے پوچھا حضور کیا ہے؟ سرکار فرمایا حتی
یسأل عن خمس، 5 چیزیں پوچھی جائے گی. عن عمرہ فیما فناہ، تجھے عمر دی تھی کہاں گوائی تو نے بتا. پہلا سوال خدا عمر کے بارے میں کرے گا. فرمایا تجھے عمر دی تھی میں نے کہاں صرف کی، اس کی وضاحت کر. اللہ اکبر. میں بھی سن رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں. ابن آدم کے قدم خدا کے حضور سے ہٹیں گے نہیں جب تک ان 5 چیزوں کی وضاحت نہ ہو جائے. پہلی چیز فرمایا ان عمرہ فیما افناہ، بتا میں نے تجھے عمر طویل دی تھی کہاں صرف کیا اس کو. وان شبابہ فیما ابلاہ، تجھے نکھار والی جوانی دی تھی میں نے کہاں مبتلا کیا اس کو. فرمایا کہ جناب وان مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، میں نے مال دیا تھا کہاں سے کمایا تو نے اور کہاں خرچ کیا اسے، یہ بتا مجھے. 5ویں چیز فرمایا وماذا عمل فیما علم، فرمایا کہ بتا تو نے علم حاصل کیا تھا اور اس پر کتنا عمل کیا تو نے. فرمایا 5 چیز جب تک خدا نہیں پوچھے گا. اللہ اکبر. اور فرمایا واما من خاف مقام ربہ جنتان، اے مومنو ہمیں یہ احساس کرنا ہے کہ ان 5 چیزوں کی بات یقینی ہے، یہ کوئی عام شخص بیان نہیں کر رہا، یہ خدا کے محبوب بیان کرتے ہیں. 5 چیز. پہلے عمر دی تھی کہاں گوائی، جوانی دی تھی کہاں مبتلا کی. فرمایا کہ تجھے مال دیا تھا، شباب دیا کہاں اس کو گویا کہ تو نے مبتلا کیا. مال کہاں سے تو نے کمایا تھا اور کہاں تو نے اسے گویا کہ خرچ کر دیا. فرمایا تجھے علم دیا گیا تھا اور تو نے اس علم پر کتنا عمل کیا، اس بات کی تو وضاحت ہمارے سامنے کر. بندہ لرز گیا، کانپ گیا. اللہ اسے ایک ایک بات کو پوچھتا ہے. اب خدا بادشاہ ہے، وہ اگر پکڑنے پر آئے تو اسے کون روکے، اور جب وہ بخشنے پر آئے تو کون پوچھے. حضرات گرامی جب یہ 5 چیزوں کے بارے میں اس سے پوچھا تو گیا. ابن ماجہ کی روایت میں پیش کر دوں آپ کے سامنے کیونکہ دونوں تقاضے واضح کرنے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک بندہ آیا، رب کریم نے اسے بلایا. یدنی المؤمن من ربہ یوم القیامہ، مسلمان کو قیامت میں رب کے قریب کیا جائے گا، اور جب رب کے قریب آئے گا اللہ فرمائے گا اپنی رحمت سے اس کو گھیر کر ثم یقررہ بذنوبہ، ایک ایک گناہ اس کے سامنے ذکر کیے جائیں گے. یہ تو نے کیا تھا. فیقول هل تعرف، جانتا ہے تو یہ گناہ یا غلط بیان نہیں ہو رہی ہے؟ وہ کہے گا نہیں مولا عارف، یہ سارے گناہ میں نے کیے ہیں، یہ گناہ بھی میں نے کیا، یہ گناہ بھی میں نے کیا. فرمایا کہ اس کے گناہ وہاں پر ذکر کیے جائیں گے کثرت سے. اب وہ کانپ جائے گا، لرز جائے گا. اللہ فرمائے گا بچ سکتا ہے؟ وہ کہے گا لا استطیع یا رب، اے رب میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے اور تو ہی مجھے بخشنے والا ہے. رب کریم کہے گا انی سترتها علیک فی الدنیا، فرمایا کہ جب دنیا میں تو یہ گناہ چھپ چھپ کے کرتا تھا تو تیرے پڑوس کو پتا چلتا تھا، مریدوں کو پتا چلتا تھا، لوگوں کو پتا چلتا تھا کا نہیں پتا چلتا تھا. فرمایا جا آج تو نے میرے حضور رو دیا ہے، انا اغفرها لک اليوم، آج بھی جا تجھے میں نے بخش دیا. کہ آج تو نے رو کر اپنی انکساری کر لی ہے، آج میں نے تجھے بخش دیا ہے. تو یہ عنایات ربانی ہے اللہ رب العزت کی اپنے محبوب بندوں پر. حضرات گرامی آخری حدیث مبارکہ اس حوالے سے اور سماعت فرمائیے، اور میرے آقا کے علم پاک کی اس میں بڑی وضاحت ہے. حضرت ابو ذر، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اس وقت مسلم میرے سامنے موجود ہے لیکن وقت کے اختصار کی وجہ سے میں متن صرف یہیں سے پڑھ رہا ہوں. مسلم کتاب الایمان میں یہ حدیث موجود ہے. اس حدیث پاک کو غور سے سنیں اور یہ دیکھیں کہ 5 چیزوں کی باتیں اللہ پوچھے گا، لا کر کھڑا کرے گا، لیکن وہ جس پر فضل لے، اس کا فضل جس پر آ جائے، اس کا فضل جس پر آ جائے. ایک بحث یہاں پر ضرور ہے، خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. خدا اپنے مل کر کریں، خدا اپنے وعدے کے خلاف، لیکن وعید کے خلاف اپنے فضل سے بخش دیتا ہے. اللہ کہے مومن تجھے جنت دوں گا، یہ وعدہ ہے خدا کا، اب نہ دے اس کو، یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ وعدے کے خلاف جھوٹ ہوتا ہے اور خدا کی ذات کذب سے پاک ہے. اس نقطے کو سمجھیں، خدا کی ذات یہ ایک زمانہ قدیم سے بر صغیر میں اس کا اختلاف رہا ہے. اس نقطے کو بھی 2 جملوں میں سمجھیں. جو بات 2 جملوں میں سمجھ میں آنے والی تھی اس پر آج تک الجھاؤ ہو تو اللہ اتفاق عطا فرمائے. حضرت گرامی دیکھیں، ایک ہے خدا کا وعدہ اور ایک ہے خدا کی وعید، ایک ہے خدا کا انعام، ایک ہے خدا کی سزا. خدا اپنے انعام کے خلاف نہیں کرتا لیکن سزا بخشنے یہ خدا کر لیتا ہے. تو خدا اپنے وعدے کے خلاف کرے تو وعدے کے خلاف جھوٹ ہوتا ہے،
اور خدا جھوٹ سے پاک ہے. خدا جھوٹ سے اور وعید کے خلاف خدا کرتا ہے. وعید کے خلاف جھوٹ نہیں ہوتا, سزا کا خلاف کرنا جھوٹ نہیں ہوتا, فضل ہوتا ہے, بخشش ہوتی ہے, شفقت ہوتی ہے. اسی بات کو فاضل بریلوی نے سبحان الصبوح میں ذکر فرمایا کہ جناب یہ کہنا کہ جناب خلف وعید امکان کسب کی فرا ہے کہ خدا اپنی وعید کے خلاف کرتا ہے, یہ کذب ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ, خدا اپنے وعید کے خلاف کرے تو یہ کذب نہیں ہے, یہ اس کا فضل ہے. خدا کہے میں تجھے عذاب دوں گا مومن کو, لیکن خدا کا دریا رحمت جوش میں آئے خدا کی قدرت کا اور اسے بخش دے, تو خدا نے سزا کے خلاف ہوا تو وہ گناہ نہیں ہے, وہ جھوٹ نہیں ہے, وہ فضل ہے. وہ کیا ہے؟ فضل ہے. کسی سے آپ نے کہا کہ جناب 4000 روپے کی تنخواہ پر تمہیں رکھا ہے, ایک بھی چھٹی کی تم نے تو 1000 روپے کٹ جائیں گے. اب چھٹی کر لی اس نے, بات تو ہو گئی تھی, سزا تھی نا. 4000 روپے میں دوں گا تمہیں, اب جب وقت پورا ہوا 4000 نہیں دیے تو جھوٹ ہو گیا. لیکن کہا جی ایک چھٹی بھی تم نے کی تو 1000 روپے کٹ جائیں گے. اب چھٹیاں کئی کر لی اور آخری وقت آیا, منہ لٹکا کر کھڑا تھا, آپ نے کہا لے 4000 لے جا. تو اگلا دوست آپ کو کہا آپ تو بہت جھوٹے ہیں, آپ نے تو کہا تھا کہ ایک چھٹی بھی کرے گا تو میں 1000 روپے کاٹوں گا. آپ اس سے کہو گے احمق, یہ جھوٹ نہیں ہے, یہ فضل ہے, یہ شفقت ہے. یہ کیا ہے؟ شفقت ہے. اور اسی چیز کو اہل سنت بیان کرتے ہیں کہ خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا, وعید کے خلاف کرنا یہ اس کا فضل ہوتا ہے, کذب نہیں ہوتا. اس کا فضل ہوتا ہے, کذب نہیں ہوتا. چلتے چلتے حضرات گرامی تھوڑا سے وقت ہمارے پاس رہ گیا, اس مضمون کو مکمل تو نہ کر سکا, آئندہ درس کے لیے اس کو چھوڑیں گے. لیکن حضرات گرامی ایک حدیث پاک یہاں پر میں مزید حصول برکت کے لیے آپ کی خدمت کے اندر میں پیش کر دوں. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ سرکار فرماتے وعدنی ربی ان يدخل الجنت من امتی 70,000 کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میری امت میں سے 70,000 کو بخشے گا. اور کیسے بخشے گا؟ لا حساب علیہم ولا عذاب, کہ اس پہ نہ کوئی حساب ہوگا نہ کتاب ہوگا. فاضل بریلوی کا ایک شعر آپ نے سنا ہوگا, بے عذاب و حساب و عتاب و کتاب, تابت اہل سنت پہ لاکھوں سلام. اس کا ماخذ یہ حدیث پاک ہے. میرا آقا فرماتے 70,000 میرے امتیوں کو اللہ بخشے گا, ان پر نہ کوئی حساب ہوگا نہ کتاب ہوگا. پھر میرے آقا نے فرماتے ہیں, فرمایا کہ ما کل الف 70,000, فرمایا کہ ہر 1000, پہلے میرا رب 70,000 امت کو بخشے گا, پھر ان 70,000 میں ہر 1000 پر 70,000 کو بخشے گا, 70,000 کو بخشے گا, پھر ان ہر 1000 میں 70,000 کو بخشے گا. اور یہ ایک دفعہ نہیں, فرمایا وہ ثلاث حسیسات من حسیسا, سرکار نے لب بنا کر فرمائے کہ خدا اس طرح 3 دفعہ کر کر میری امت کو بخشے گا. تو بچا کیا پھر؟ بولے سبحان اللہ. کہ جب 70,000 کو بخش دیا گیا بغیر حساب کتاب کے, اس 70,000 کے ہر 1000 کو پھر 70,000 بنایا جائے گا, اور پھر ہر 1000 کو پھر 70,000 بنا کر 3 دفعہ پھیرا جائے گا. اس کی تعداد کو اگر آپ ضرب دیں تو کتنی بنتی ہے؟ اور اس کے ساتھ میرے آقا فرماتے ہیں کہ خدا اپنا چلو بنائے گا, یعنی تشبیہ ہے اور یہ متشابہات میں سے کہ خدا اپنی قدرت سے سب کو بخش دے گا. اللہ اکبر. ایک روایت مجھے مزید یاد آتی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے, مسند امام احمد میں ہے, سیدنا ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں, سیدنا عمر بیٹھے ہوئے ہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر تمہیں پتا ہے کہ میرا رب میری امت کو کیسے بخشے گا؟ فرمایا کیسے؟ فرمایا 70,000 کو بخش دے گا اور ان سے کوئی حساب بھی نہیں ہوگا. سبحان اللہ کہیں, ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں گے, کیونکہ خدا کا دربار ہے. وہ بنیا کوئی چوپڑی سے حساب کرے گا, یہ خدا کا دربار ہے. جو اس کی عطا سے خوش ہو گیا خدا اس کو بھی شامل کر دیتا ہے. حضرات گرامی اب دیکھیں, میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر تمہیں پتا ہے میرا رب کیسے بخشے گا؟ فرمایا 70,000 میری امت کو بخشے گا. اب صحابہ کا نظریہ دیکھیں. حضرت عمر نے کہا حضور آپ کی امت 70,000 تو ہوگی نہیں, مسند امام احمد میں. تو سرکار نے فرمایا پھر کا زدنا یا رسول اللہ, حضور کچھ بڑھائیے نا, آپ کوئی بڑھائیے. تو راوی کہتا ہے کہ سرکار نے اپنے لب بنائے اور فرمایا دیکھو عمر اتنی اور امت میری جنت میں گئی. بولے سبحان اللہ. حضرت سیدنا عمر پھر کہتے ہیں ثم زدنا یا رسول اللہ, حضور اور بڑھائیے.
اب بھی کوئی عمر سے محبت نہ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ حضرت عمر کہتے ہیں حضور اور بڑھائیے، تو پھر سرکار کہتے ہیں اتنے اور میرے امتی جنگ میں چلے گئے۔ تیسری دفعہ پھر کہتے ہیں ثم زدنا یا رسول اللہ۔ انہیں پتا ہے کہ سرکار کے ہاتھ اڑ گئے، جس طرف اڑ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے صحابہ کا۔ سرکار نے جب تیسری دفعہ لب اٹھائے اور فرمایا اتنے اور بخش دیے گئے، حضرت ابوبکر نے ہاتھ پکڑ کر بولا عمر بس بھی کرو، اب کہتے رہو گے؟ تو حضرت ابو عمر کہتے ہیں کہ اچھا نہیں کہ ساری امت بخشوا دوں، اچھا نہیں کہ ساری امت بخشوا دوں۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں سنو عمر، میرے آقا نے جب پہلے ہی ہاتھ اٹھایا تھا نا تو رب نے پہلے ہی ہاتھ اٹھانے پہ سب کو بخش دیا تھا۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ اس موضوع کو تھوڑا آگے جاری رکھیں گے شفاعت کے حوالے سے۔ میں بہت مشکور ہوں اپنے پی آئی اے گارڈن کی اس انتظامیہ کے افراد سے کہ جنہوں نے ہمیں ادھر سے قرآن کا یہ وقت گویا کہ دیا۔ اللہ ان کو دارین کی خوشیاں عطا فرمائے، اور معاملات کے حوالے سے درس کو اسی پر اختصار کی طرف لے جاتے ہیں تاکہ حالات اور معاملات اور تمام چیزوں کے حوالے سے آنے والے جانے والے تمام معاملات کی آسانی ہو۔ اس درس کی ابتدائی بحث ہم نے یہاں پر کی ہے۔ آنے والا درس انشاءاللہ سرکار کے والدین کے ایمان کے بحث پر اور قیامت کے دن میرے آقا کی شفاعت کے کیا نظائر ہوں گے۔ فقیر یہ کوشش کرے گا کہ ان احادیث کو آپ کے سامنے پیش کریں جو آج تک شاید پڑھی نہیں گئی، یا پڑھی گئی تو شاید اس پر توجہ نہیں کی گئی۔ انشاءاللہ العزیز وہ تمام حقائق اور وہ تمام دقائق جو شریعت مطہرہ کے اندر موجود ہیں انشاءاللہ اس کی قرات کریں گے، اس نیت کے ساتھ کہ مولا یہ باتیں مجھ جیسا نکمہ کر رہا ہے، صالحین نے بھی یہ قرات کی ہے اور اچھوں نے اس کو سنا بھی ہے، تو مولا ان کی قرات کی برکت سے ہمارا کہنا قبول فرما، اور اچھوں کے سننے کی برکت سے آپ کا سننا قبول فرما۔ مولا کریم درس قرآن جس نیت سے کیا گیا اصلاح عقائد کے حوالے سے ہمارے دلوں کو اپنی یاد کا محور اور مرکز بنا دے، ہمارے دلوں میں یہ اشتیاق پیدا فرما، یہ یقین عطا فرما ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم شیطان کے چنگل سے بغیر تیرے فضل کے بچ نہیں سکتے، تیرا فضل شامل حال ہوگا، تیری توفیق شامل حال ہوگی۔ مولا تو شیطان چاہے جتنا زور لگا دے وہ زیر و زبر ہو جائے لیکن وہ ہمارے اوپر ایک حرف بھی نہیں ڈال سکتا۔ مولا تیری بارگاہ میں انتہائی عاجزی اور ان کے ساری کے ساتھ دعا ہے کہ مولا جو روایت پڑھی گئی اس روایت کا واسطہ تیرے حضور پیش کرتے ہیں، ہم ناتوا نکمے کمزور بندے تیرے، ہم پر فضل فرما اور ہماری دنیا کو بھی خیر فرما، ہماری آخرت کو بھی خیر فرما۔ نزا کی سختیوں سے ہمیں آسانی عطا فرما، نزا کے وقت تیرے دیدار کا شوق عطا فرما، نزا کے وقت تیرے دیدار کا شوق عطا فرما۔ کاش ایسی محفل میں نزا کا وقت آئے جہاں تیرا ہی ذکر ہو رہا ہو، تیرے محبوبوں کا ذکر ہو رہا ہو، ایسے شہر میں موت آئے جہاں تیرے محبوب آرام فرما ہے، یا ایسے قرب میں آئے جہاں تیرے محبوبوں کی گویا کہ مرکز اور تیرے محبوبوں کے مسکن موجود ہے۔ حضرت موسیٰ نے بھی جب قبر کی جگہ مانگی تو اسرائیل علیہ السلام سے کہا یہاں روح نہ قبض کرنا، کثیف احمر کے پاس کرنا، وہاں نبیوں کی قبر ہے، ان کے قرب میں جان دینا چاہتا ہوں۔ تو مولا جب انبیاء نے تیرے محبوبوں کا قرب مانگا ہے تو ہمیں بھی اپنے محبوبوں کا قرب عطا فرما۔ اور جو میرے بھائی یہاں پر آئے ہیں اپنا قیمتی وقت انہوں نے دیا ہے، مولا اپنی ملاقات کے صدقے، اور تو اپنی ملاقات کے دیدار میں بہت خوش ہوتا ہے مولا، جو خوشی تیری ذات پر تیرے شایان شان ہوتی ہے اسی کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ مولا سب کے خالی دامنوں کو مرادوں سے بھر دے، دلوں میں جو جائز مرادیں ہیں مولا کریم تمام کی جائز مرادوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا استقامت اور استقلال کے ساتھ ہمیں دین کی آگاہی حاصل کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اسلاف کا ادب کرنے کی، بزرگوں کا ادب کرنے کی، والدین کا ادب کرنے کی، اپنے سے بڑے کا ادب کرنے کی، علماء و مشائخ کا ادب کرنے کی، شریعت مطہرہ کا ادب کرنے کی، اور تسکین و طمانینت کے ساتھ راحت و امن کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ خاتمہ بالخیر۔ کل میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن بے کس و بے کرم کے اندر مولا کریم ہمیں جگہ مرحمت فرما۔ بے کسوں کے حامی، بے کسوں کے حامی جس کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں، آپ کی ذات کو رب کریم نے ہر اس شخص کے لیے ٹھکانہ بنایا جسے قیامت کی فکر لاحق ہے، خدا کے عذاب سے جسے خوف لاحق ہے۔ مولا کریم کل قیامت میں تیرے محبوب کی شفاعت بھی عطا فرما، ان کا قرب بھی عطا فرما۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا
حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ابھی آپ کے سامنے